نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. رواه البخاري. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، طہارت اور پاکی کے متعلق ہمارا یہ درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں نجاست اور نجاست کی اقسام اور ان کے احکام سامنے آئے تھے. آج کا درس بھی طہارت ہی کے ایک باب اور طہارت کی ایک شاخ سے متعلق ہے، وہ ہے مسح علی الخفین، یعنی موضوع پر مسح کرنے کا بیان. موسم بھی چونکہ سردی کا چل رہا ہے، اس لیے اس قسم کے مسائل کا بیان موسم کے لحاظ سے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں. نمبر 1، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کا دھونا. نمبر 2، وایدیکم الی المرافق، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. نمبر 3، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا. نمبر 4، وارجلکم الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اندر پیروں کا دھونا فرض ہے. اگر پیروں کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا ایسے تواتر سے ثابت ہے کہ اس کا انکار ناممکن ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے استنجا کیا، پھر آپ نے وضو کیا. ومسح علی خفیہ، اور آپ نے اپنے خفین اور آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں پر خفین کے ہوتے ہوئے ان پر مسح کیا، ان کو دھویا نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے صحابہ کرام سے ملاقات کی کہ وہ سب کے سب مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے تھے. 70 ایسے صحابہ کرام سے ملاقات کی کہ وہ سب کے سب مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے تھے. صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا خفین پر، جبھی تو صحابہ کرام جائز قرار دیتے تھے. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب تک میرے سامنے مسح علی الخفین کا جواز روز روشن کی طرح آیا نہیں ہو گیا، میں اس کے جواز کا قائل نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ حضرات مسح علی الخفین کو جائز قرار نہیں دیتے، بلکہ عجیب بات ہے کہ وہ بغیر خفین کے ننگے پیروں پر مسح کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خفین پر مسح کو جائز قرار نہیں دیتے، ننگے پیروں پر بغیر خفین کے مسح کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسح علی الخفین کو اہل السنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل السنت والجماعت کی علامتیں کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان تحب الشیخین، کہ تم شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرو، ولا تطعن فی الختنین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن اور تشنیع نہ کرو، اور پھر فرمایا وتمسح علی الخفین، کہ تم خفین پر مسح کرو۔ تو دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسح علی الخفین کو اہل السنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں شمار کیا ہے۔ بہرحال ان احادیث کریمہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ مسح علی الخفین ثابت ہے اور خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب موضوع پر مسح کے سلسلے میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، موضوع پر مسح کی کیفیت اور طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، مسح کی مدت کیا ہے، یعنی کب سے اور کب تک مسح کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، مسح کے نواقص کیا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے مسح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی جو بات ہے کہ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، تو اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کا بہت اختلاف ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں چمڑے کے موزے جو دستیاب ہیں اور جو موزے لوگوں کے درمیان متعارف ہیں، جو چمڑے کے ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں اور جن میں جو ٹخنوں سے اونچے ہوتے ہیں، جن میں چین بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ کپڑے اور نائلون کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری بات ہے کہ مسح کی کیفیت اور مسح کا طریقہ کیا ہے۔ تو خفین پر مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے تر کیا جائے، پھر دائیں ہاتھ کی کم از کم 3 انگلیاں دائیں پیر کے موزے کے اگلے حصے پر رکھ کر ان کو پیچھے کی جانب یعنی پنڈلیوں کی جانب کھینچا جائے۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی کم از کم 3 انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھ کر ان کو پیچھے کی جانب کھینچا جائے، تو اس طریقے سے مسح ہو جائے گا۔ اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لی جائے تو یہ بھی درست ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف مسح کیا، یعنی اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب کو کیا، یعنی انگلیاں پنڈلی کی جانب رکھی اور انگلیوں کی جانب کو کھینچا، تو بھی مسح ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے جو پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفین پر مسح کیا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، اور اپنا دائیں ہاتھ دائیں پیر پر رکھا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، اور بایاں ہاتھ بائیں پیر پر رکھا، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، پھر ان پر ایک مرتبہ مسح کیا۔ اس آخری جز سے کہ مسحةً واحدةً، کہ آپ نے ایک مرتبہ مسح کیا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ خفین پر ایک ہی مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، ایک مرتبہ مسح کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، مسح میں یہ سنت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ مسح کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تو طریقہ تھا مسح علی الخفین کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خفین پر مسح کی مدت کیا ہے، یعنی کب سے اور کب تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو مدت کے سلسلے میں یہ ہے کہ وضو کر کے خفین پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ حدث پیش آئے، جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹ جائے، اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ چنانچہ مسح کی مدت کے سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ الْأَوَّلِ، یعنی مسح کی مدت کی ابتدا پہلی مرتبہ حدث پیش آنے سے ہوگی، نہ کہ پہلی مرتبہ مسح کرنے سے۔ اور پھر اس کی انتہا مقیم کے لیے، یعنی جو شخص گھر پر ہے، سفر شرعی پر نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے تک۔ اور مسافر کے لیے، جو شخص مسافر ہے، سفر شرعی پر ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یمسح المقیم یوما ولیلۃ، کہ مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا، والمسافر 3 ایام ولیالیھا، کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا۔ تو یہ تھی تیسری بات، مسح کی مدت۔ اب چوتھی بات اور آخری بات کہ نواقض مسح، کہ کن کن چیزوں سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ جاننی چاہیے کہ موزوں پر مسح وضو ہی کی صورت میں جائز ہے۔ اگر غسل واجب ہو تو اس وقت مسح سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خفین کو اتار کر پیروں کو دھونا ضروری ہوگا۔ اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو نواقض وضو ہیں وہی نواقض مسح بھی ہیں، یعنی جس طریقے سے حدث پیش آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے حدث پیش آنے سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دونوں یا ایک موزہ اتار دیا جائے، یا پاؤں کا اکثر حصہ نکل کر موزے کی پنڈلی کے حصے میں آ جائے تو اسے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مدت مسح ختم ہو جائے، مسح کی جو مدت ہے یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ مدت ختم ہو جائے تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھے نواقض مسح تھے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موزوں پر مسح کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وضو کی حالت میں پہنا جائے۔ اب چونکہ احناف کے نزدیک وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ بھی درست ہے کہ پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے جائے اور پھر مابقیہ وضو مکمل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر وضو باقی ہے لیکن مسح کی مدت ختم ہو گئی یا موزہ اتار دیا تو صرف پاؤں دھو کر موزہ پہن لینا یہ کافی ہے، الگ سے مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، آج کا درس تھا خفین اور موزوں پر مسح کے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر نئے موضوع پر مسائل پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔